کا سوال ہے، کیا عورت زیور پہن کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، عورت کے لیے سب کانٹیننٹ میں زندگی مشکل کر دی گئی ہے، اور عورتیں بیچاری ہماری اتنی مظلوم ہیں، اذان شروع ہو جائے تو گھر میں شور مچ جاتا ہے، جی دوپٹہ کتھے، دوپٹہ کتھے لے آؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اذان شروع ہو گئی ہے تو اس کا دوپٹے سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی نامحرم گھر میں نہیں آیا، اور فرشتے نامحرم نہیں ہیں، وہ تو ان کی تو جنس ہی یہ نہیں ہے، ان سے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ گھر میں ریلیکس بیٹھے تو بیٹھے رہیں۔ یہ آپ نے اپنی خود ایک ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے، ایون یہ بھی ٹریڈیشن ہے کہ واش روم میں سر ڈھانپ کے جانا۔ اچھا تو جب غسل کرنے لگیں گے پھر کیا کریں گے؟ کوئی لاجیکل بات کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ اتنی مشکل زندگی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب عورت جب جائے نا جی اذان شروع ہو جائے تو فوراً دوپٹہ لے لیں۔ ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل آپ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو دین بنا کے آپ پیش نہ کریں، آپ کا اپنا ذاتی شغف ہے، جو مرضی کریں، اور بنائیں، آپ اس میں چیزیں ایڈ کرتے جائیں، لوگوں کے لیے زندگی مشکل کرتے جائیں۔ اسی طریقے سے زیور کے بارے میں بھی لوگوں کے دماغ میں ہو سکتا ہے مت ہو، ادروائز زیور کا نماز کے ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ زیور پہن کے تو نبی علیہ السلام کی جو صحابیات تھیں وہ باقاعدہ نماز پڑھتی تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ عید والا چیپٹر نکال لیں، بخاری کا بھی مسلم کا بھی، کہ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کی طرف گئے، ادھر اپیل کی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، پھر عورتوں کی طرف آئے، وہاں پر آپ نے اپیل کی، حضرت بلال جو ہیں وہاں پہ وہ آپ سمجھ لیں چندہ اکٹھا کر رہے تھے اللہ کے لیے، اپنے محل بنانے کے لیے اور گاڑی خریدنے کے لیے نہیں، پاویں تو چندے کا ثبوت کر لو اللہ کے لیے۔ تو اس میں بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں کہ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں، اپنے بازوؤں کے زیور، اپنے گلے کے ہار بھی اتار کے ڈال دیے۔ تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عورتوں نے زیورات کے اندر نماز پڑھی تھی۔ اس کے لیے آپ کو امام حنیفہ کو فیکس نہیں کرنی پڑے گی، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث کے طور پہ موجود ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کو استنباط کا موٹا لفظ بولتے ہیں، استنباط، عام بندے کی اہلیت نہیں ہے وہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے نکال سکے۔ اور یقین کریں یہ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے اچھل اچھل کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو سائڈ پہ کر کے ان کے اپوزٹ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جو مسئلے خود اچھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تو سائڈ پہ ہو جا۔ ہاں صحیح بخاری مسلم دونوں میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی جو نواسی تھی امامہ، اس کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھی، فرض نماز پڑھائی، اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے سائڈ پہ بٹھا دیتے تھے، جب قیام میں آتے تھے اوپر اٹھا لیتے تھے۔ تو آپ فقہ حنفی کا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ بچہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ضرور سنائی جائے گی کہ نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے، حسن و حسین کندھے پر سوار ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام نماز لمبی کر دیتے تھے۔ یہ وہ مزہ ویل کر رہے ہیں، اور وہ فرض نماز ہوتی تھی، جب تک وہ بچہ اترتا نہیں تھا آپ علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ اور فقہ حنفی میں مسئلہ انہوں نے یہ لکھ دیا ہوا ہے در مختار کے اندر کہ اگر آپ بچہ اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے۔ ہاں اگر آپ کتا اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ کی نماز درست ہے، لیکن اس کا منہ آگے سے باندھ لیں، کہیں زبان نہ مار دے کیونکہ اس کی تھوک ناپاک ہے۔ سر اس میں نا بزرگوں سے ریکویسٹ ہے وہ ایڈ کریں کہ منہ بھی باندھ لیں اور ایک پیمپر بھی بنا دیں، ہو سکتا ہے نماز کے دوران وہ آپ کو تر و تازہ نہ کر دے اور الٹا نماز ہی جاتی رہے۔ یہ کون سا کتا ہے جس کو اٹھا کے نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت پیش آئی ہے؟ یعنی یہ اولیاء اللہ نے کتے پالے ہوئے تھے، اتنے شوقین مزاج تھے وہ کہ مطلب وہ کتے اٹھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کون سے کتے ہیں؟ پالتو کتوں میں اٹھایا جاتا ہے نا، شکاری اور سیشن کتا تو کسی نے اٹھا کے نماز نہیں پڑھنی نا۔ تو اسلام میں تو صرف آپ شکاری کتا رکھ سکتے ہیں یا حفاظت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے شکار یا حفاظت کے علاوہ، ریوڑ کی حفاظت یا گھر کی حفاظت کے علاوہ، وہ بھی باؤنڈری سے باہر کتا پالا تو روزانہ ایک قرات اجر اس کے نام مال سے کم ہو جائے گا، اور ایک قرات اور پہاڑ کے برابر ہے۔ کتے کے اوپر لادہ سے میرا ایک کلپ بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، شکار کے اوپر
آپ لکھیں ڈاگ پالنا، ریبیز کے بارے میں بھی جو ہلکے ہو جاتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو تو وہاں پر جو مسئلے یعنی کلیئر کٹ قرآن و حدیث سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، اس کو تو یہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں استنباط. ان کا استنباط یہ ہوتا ہے کہ کلیئر کٹ نکل رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس میں سے نکالنا یہ ہے کہ بابوں کو کیسے پکارا جائے. یہ بزرگوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے اسلام کی. بہت کر لی خدمت، ان ریٹائر ہو جاؤ، ان زمانہ بدل گیا. مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. عورت زیور پہن کے نماز پڑھ سکتی.